آئیے اب ہم اپنے مشاعرے کے ان دو بہت سینئر شعراء اکرام تک پہنچ گئے ہیں جنہیں آج کے مشاعرے کا مقطع تصور کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے۔ مقطع کے پہلے مصرعے کے طور پر جس شاعر کو آپ کو سننا ہے ان کے بارے میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غزل آج کے زمانے میں جس انداز سے بات کر رہی ہے، غزل کے 3 بہت ہی معتبر و محترم اسکول، دہلی اسکول، لکھنؤ اسکول اور رامپور اسکول۔ رامپور اسکول کا ایک ایسے نمائندہ شاعر جنہوں نے اپنی زبان اور رامپور کی ٹکسالی زبان میں جس طرح سے بات کرتے ہوئے غزل کے حوالے سے پورے دنیا کو، پوری اردو دنیا کو جس طرح سے چونکنے پر مجبور کیا، اپنے اشعار سے اپنا بہت ہی کلاسیکل ترنم اور غزل کو سجا کر جس طرح سے جناب طاہر فراز رامپوری نے مشاعروں کے حوالے کیا، مشاعرے جناب طاہر فراز رامپوری کا دل کی گہرائیوں سے انتظار کرنے لگے۔ پوری دنیا منتظر ہے جناب طاہر فراز رامپوری کی۔ آج دیوا کے اس تاریخی مشاعرے میں میں چاہتا ہوں کہ انہیں دعوت کلام دی جائے اور اس کے لیے ایک شعر نظر کروں کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ ہندوستان کے یہ نمائندہ شاعر جو پوری اردو دنیا میں اپنے انفرادیت کے ساتھ تسلیم کیے گئے، جناب طاہر فراز رامپوری مائک پر، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام باتیں نظامت کا حصہ ہے، اگر یہ باتیں نہ کریں تو ان کو ناظم کون کہے گا، اور یہ نظامت کے طور پہ بلائے کیوں جائیں گے؟ تو جملہ تمام باتوں کے ایک بات سے مجھے ذرا سا اس لیے شرمندگی ہو رہی ہے، اس لیے میں اظہار ضرور کروں گا کہ انہوں نے مقطع میں 2 مصروں کا ذکر تو کیا، پہلا مصرع مجھے بتا دیا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ وسیم صاحب نہ صرف یہ کہ مقطع بلکہ پوری غزل ہی ہے جو آخر میں سنی جاتی ہے۔ ہم سب لوگ جتنے بھی شعراء یہاں تشریف لائے، میں حاضر ہوا، تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے خود ان کی سرپرستی میں آج سے بتاؤں گا نہیں کتنے سال پہلے، ورنہ آپ میری عمر کا اندازہ لگا لیں، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا کہ ایک نئی نسل پوری تیار ہو چکی ہے، اور الحمدللہ میں ان کی سرپرستی اور ان کی رہبری میں شاید یہ 4تھی نسل کو شاعری سنانے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ تو اب وہ کب سے پڑھ رہے ہیں تو بات دیکھیے، چلیے میں جلدی کچھ آپ کی خدمت کر دیتا ہوں۔ جی ارشاد۔ عرض کرتا ہوں کہ تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، تمہیں بھلانے کا سہون، اب یہ سہون کا لفظ بھی جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے مجھے کہیں، یہ تو دیوا شریف کا اور بارہ بنکی کا علاقہ ہے، تو مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، نظر میں اپنی گنہگار لگنے لگے۔ واہ 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 واہ۔ تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، نظر میں اپنی گنہگار لگنے لگتے ہیں، تمہاری یاد کی عادت سی ہو گئی ہے ہمیں، نہ یاد آؤ تو بیمار لگنے لگتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا طاہر بھائی، واہ واہ واہ۔ تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، نظر میں اپنی گنہگار لگنے لگتے ہیں، تمہاری یاد کی عادت سی ہو گئی ہے ہمیں، نہ یاد آؤ تو بیمار لگنے لگتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ایک مصرعے کا تصرف ہے، اور ایک بات ضرور اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حالات اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ سب مجھ سے زیادہ ذہین لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن میری بھی ذمہ داری اتنی ہے کہ اشارے میں کوئی بات اگر میرے ذہن میں آئی ہے تو وہ ضرور بیان کر دوں غزل کی زبان میں۔ تو 4 مصروں کی اجازت چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ بہت اچھی شاعری ہو گئی، براہ راست بھی ہو گئی اور غزل کے حوالے سے بھی ہو گئی، بہرحال جو میرا مزاج ہے اس کے حساب سے میں 4 مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی چارہ ہو، محبت ہو کہ اخلاص و وفا، بھائی چارہ ہو
محبت ہو کہ اخلاص و وفا، کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، بھائی چارہ ہو، محبت ہو کہ اخلاص و وفا، کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ سر جھکائے ہوئے لوگوں تمہیں معلوم نہیں، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، بھائی چارہ ہو، محبت ہو کہ اخلاص و وفا، کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ سر جھکائے ہوئے لوگوں تمہیں معلوم نہیں، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ایک اشارہ اور، باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، مصرع دہرا دیا۔ جی جی، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، کیا؟ واہ اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ واہ، بے سبب الجھنوں میں رہتے آہا، مجھ کو تسلیم کیوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہنا؟ واہ، باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، واہ واہ، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہنا طاہر بھائی؟ واہ واہ، آخر میں جو اس مشاعرے کا ایک مشن ہے اور اس علاقے کا اور اس درگاہ کا، اس بارگاہ کا جو پیغام ہے، اس حوالے سے چار سے پتہ ہو، عرض کرتا ہوں کہ موت سچ ہے، موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ، موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ، موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ، زندگی کا سنگار کرتے رہو۔ واہ واہ، موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ، یہ بات اپنی جگہ، زندگی کا سنگار کرتے رہو۔ واہ واہ، نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، پیار کا کاروبار کرتے رہو۔ واہ 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 واہ، پیار کا کاروبار کرتے رہو۔ پیار کے کاروبار کو کرنے کے لیے ہی ہم بستی بستی قریہ قریہ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں، اور آپ حضرات اس طرح کی محفل جاتے ہیں۔ مبارکباد آپ سب کو۔ 4 شعر پڑھوں گا اس لیے کہ بالکل تازہ شعر ہے، ارشاد، تازہ اشعار ہے، اور یہاں سے بہتر سامعین پورے ہندوستان میں نہیں ملتے۔ اس بات کا میں اس سے پہلے بھی اعتراف کر چکا ہوں، ایک ساتھ نہیں، ہر مشاعرے میں نہیں کہوں گا میں۔ اس کی وجہ ہے، آپ میرے ساتھ اگر گھومیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا نا، آپ تو یہیں رہتے تو آپ کو کیا پتہ کہ ہم کیسے کیسے لوگوں کو مشاعرے میں شاعری سناتے پھرتے ہیں۔ جن کو صحبن کا مطلب بتانا پڑتا ہے تو بتائیے اس سے زیادہ اور کیا زوال ہوگا زبان کا اور علم کا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ساتھ اسٹیج پر اور سامعین کی صفوں میں جتنے لیکچرز اس مشاعرے میں آتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، باخدا کہیں اور اتنی بڑی تعداد میں اس طرح کے لوگ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور ابھی وسیم صاحب آئیں گے تو وہ اس بات کی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تائید فرمائیں گے، یہ بات حقیقت ہے۔ اسی لیے جی چاہتا ہے کہ یہاں پر اچھی شاعری اور تازہ شاعری سنائی جائے، تو میں 4 شعر سنانا چاہتا ہوں، بالکل تازہ۔ ارشاد، کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، کوئی آنسو کاغذ بھگو جائے گا، کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا، میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا، کوئی آنسو جو کا
کاغذ بھگو جائے گا. واہ واہ. میر ایسا کوئی شعر ہو جائے گا. ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم. ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم. ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم. دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے گا. کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا. ایک شعر ہے خاص طور سے پیش کرتا ہوں حضرات. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. کیا کہنا کیا کہنا. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. ملے گی مگر. گھر پہنچ کر. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی ملے گی مگر. واہ واہ. گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا. واہ واہ واہ. کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا. وصل ہو بھی گیا تب بھی نقصان ہے. وصل ہو بھی گیا تب بھی نقصان ہے. ایک دیکھو یہ رخ بھی ہے. وصل ہو بھی گیا تب بھی نقصان ہے. وصل ہو بھی گیا تب بھی نقصان ہے. وصل سے ہجر کا لطف کھو جائے گا. واہ واہ. وصل سے ہجر کا لطف کھو جائے گا. وصل ہو بھی گیا تب بھی نقصان ہے. وصل سے ہجر کا لطف کھو جائے گا. کوئی آنسو واہ واہ واہ. جو گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. واہ واہ. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. گھر پہنچ کر واہ واہ. سفر ختم ہو جائے گا. واہ واہ واہ. 4 شعر میں تحت میں سناتا ہوں اور اس کے بعد وقت ہوگا تو کچھ اور، ورنہ میں اجازت چاہوں. 4 شعر تحت میں اس لیے سناتا ہوں کہ یہ تحت میں سنانے کے لائق ہے. شعر مطلب ہے اس میں کہہ تو میں نے لیا ہے مگر ہے آپ سب کا، تو آپ ذرا غور سے سنیے گا. عرض کرتا ہوں کہ جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا. دل کی آواز ہوگی آپ کے بھی. جرت میں نے کر لی کہنے. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا. جو ملا
اس سے گزارا نہ ہوا، جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا۔ واہ جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، واہ واہ واہ، جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا، ہمارا نہ ہوا، ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، ہم کسی اور سے منسوب ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ واہ 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 واہ، ہم کسی کیا اور سے کہنا کیا کہنا، منسوب واہ، ہوئے، کیا یہ نقصان تمہارا کیا نہ یہ ہوا؟ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ اچھا صاحب، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، واہ، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہو سکتے تھے، بے واہ، تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا۔ واہ، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہم سے ہی کوئی اشارہ جی، نہ ہوا۔ واہ واہ، لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یار کہہ تو صحیح رہا، میری عمر کے لوگ ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہیں، جی، اور وہ لوگ اس لیے شریک نہیں ہو رہا کہ ان کی عمر کا معاملہ ہی نہیں۔ ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا، جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا، ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، کیا یہ جی، نقصان تمہارا نہ ہوا؟ واہ، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا، نہ ہوا۔ جس شعر کو سنانے کے لیے یہ میں نے آپ کو اشعار سنایا، وہ شعر سناتا ہوں۔ پتہ ہو، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، 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 کوئی اللہ کو پیارا نہ واہ ہوا۔ واہ، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا۔ بخدا میں اب تک شبے میں ہوں کہ اللہ یہ جو شخص بیٹھے ہیں یہاں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بالکل یقین جانیے، میں بچپن میں جو کہانیاں سنتا تھا تو اس میں جو فرشتوں کی کہانیاں سنائی جاتی تھی، تصور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو باخدا کئی دفعہ میں نے پوچھا لوگوں سے، کہا یہ سب کون سا ہے، یہ سچ مچ ہیں یا مجھے نظر آ رہا ہے؟ بہت اچھے، اور جگہ بھی بہت اچھی انہوں نے منتخب کی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا، نہ ہوا۔ میری نظر کو، میرے ذہن کو، میرے دل کو تمہاری شوق اداؤں نے زندگی دی ہے۔ واہ، میری نظر کو، میرے ذہن کو، میرے دل کو تمہاری شوق اداؤں نے، تمہاری شوق اداؤں نے زندگی دی ہے۔ خدا تو دیتا ہے سب کو مگر وسیلے سے، واہ واہ، خدا تو دیتا ہے سب کو مگر وسیلے سے، مگر وسیلے سے، تو یوں کہوں کہ مجھے تم نے شاعری دی۔ واہ 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 واہ، خدا تو دیتا ہے سب کو مگر وسیلے سے، میری نظر کو، میرے ذہن کو، میرے دل کو تمہاری شوق اداؤں نے زندگی دی ہے۔ خدا تو دیتا ہے سب کو مگر وسیلے سے، تو یوں کہوں کہ مجھے تم نے شاعری دی۔ واہ، میں نے اس لیے سنا ہے کہ میرے نظم سنانے کی مجھے فرمائش ہے بہت۔ اچھا، ایسے لوگوں کی فرمائش ہے جو ماشاءاللہ بارش ہیں، لیکن دل تو سب کے سینے میں دھڑکتا ہے، تو میں وہ نظم سنا دیتا ہوں پتہ ہو، اس کے لیے۔ بہت خوبصورت ہو تم، اس طرح استقبال کریں گے اس میں سے مزہ نہیں آئے گا، مجموعہ کہ شاید آپ سو گئے، اچھا سونے کا وقت تو ہو گیا۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، واہ واہ، بہت خوبصورت ہو تم، کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، کیا کہنا؟ تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم۔
واہ 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 واہ. بہت خوبصورت ہو تم، واہ واہ. بہت خوبصورت ہو تم، ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. واہ. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری. نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، نظر سے زمانے کی خود کو بچانا. کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا، کہ میری امانت ہو تم. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے، یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے. بکھیرو جو زلفیں، بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل، بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل. یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل، وہ پاکیزہ مورت ہو تم. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. میں یہاں آیا ہوں، دیوا شریف کا یہ وہ مشاعرہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد اس علاقے میں جو نیا شاعر بھی کبھی آیا جیسے میں آیا تھا، تو اس مشاعرے میں شریک ہونے کے بعد ان اطراف میں اس کی مقبولیت میں اور اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عجیب سا ہوگا، غلط ہوگا کہ میں نے جو اس نظم میں ایک نیا بند کہا ہے وہ میں نہ سنا. تو میں سنا دوں وہ نیا. چلیے اتنا تازہ ہے کہ میں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. جی اچھا تو میں سنا دوں، میں سناتا ہوں. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا، کہ میری ضرورت ہو تم. بہت خوبصورت ہو تم. حضور یہ میں پڑھتا ہوں، نیا بندہ ہے. کبھی جگنوں کی قطاروں میں ڈھونڈا، چمکتے ہوئے چاند تاروں میں ڈھونڈا. کبھی جگنوں کی قطاروں میں ڈھونڈا، چمکتے ہوئے چاند تاروں میں ڈھونڈا. خزاؤں میں ڈھونڈا، بہاروں میں ڈھونڈا، خزاؤں میں ڈھونڈا، بہاروں میں ڈھونڈا. مچلتے ہوئے آبشاروں میں ڈھونڈا، مچلتے ہوئے آبشاروں میں ڈھونڈا. حقیقت میں دیکھا
फसाने में देखा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, न तुम सा हंसी इस ज़माने में देखा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, न तुम सा हंसी इस ज़माने में देखा, न रस्ते में देखा, न मंजिल में पाया, रस्ते में देखा, न मंजिल में पाया, समंदर में देखा, न साहिल में पाया, समंदर में देखा। बड़ा एहतमाम हो रहा है इन मिसरों में मेरे, आखिर में जो खुलने वाला वो होना क्या है। समंदर में देखा, न साहिल में पाया, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया, एक ऐसी मसरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। आखिरी बंद पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, ये फरमाइश थी तो मैंने इसलिए सुना दिया। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर, जो बन के, वो मौलाना कहाँ बैठे हैं जिनकी फरमाइश थी? अच्छा बैठे। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर, जो लम्हों ही लम्हों दुनिया बदल दे, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है।